السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سمی۔ آج پھر کسی نئے ٹاپک پہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ 24 دسمبر کو میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، ایک کیس میں بری کیا گیا اور ایک کیس میں ان کو سزا دی گئی۔ آج سے ٹھیک 2 سال پہلے، 2-2.5 سال پہلے 2016 اکتوبر کو سب سے پہلے میں نے لکھا تھا کہ پیناما کیس جو شروع ہوا ہے وہ میاں نواز شریف کے لیے زوال کا باعث بنے گا، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب دور اندیشی سے کام لیتے اور تو شاید حالات کچھ اور ہوتے آج۔ لیکن آج بہت سے لوگوں کے میں نے کمنٹس پڑھے 2-3 دنوں میں، کسی کو اعتبار نہیں آ رہا، کسی کو یقین نہیں آ رہا، اب سب کہتے پھر رہے ہیں سب کو سزا ہوگی، اس کو بھی ہوگی، اس کو بھی ہوگی، اس کو بھی ہوگی۔ لیکن ٹھیک ہے، آج سے 2-2.5 سال پہلے جب یہ میں نے پہلی دفعہ لکھا تھا کہ سیٹرن کا سیکریٹریٹ میں آنا ایک کڑا احتساب ہوگا۔ اچھا، ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سیاستدانوں کا، بیوروکریٹس کا یا ججوں کا یا فوج کا، عوام کا بھی ہوگا، سب کا ہوگا۔ کسی کو یقین نہیں آتا، اور ابھی تک نہیں آ رہا۔ جنہیں سزا ہوئی ان کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ مجھے سزا ہوئی، اور جنہوں نے سزا دی ان کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ سزا ہوئی، ہم نے دی ہے۔ سیٹرن جب سیکریٹریٹ میں آتا ہے، سیٹرن بیسیکلی ڈسپلنس کا اور لا کا کارک ہے۔ اب یہ انصاف کرتا ہے، سب کے ساتھ کرتا ہے، کسی ایک انڈیویجول بندے کے لیے نہیں کرتا۔ جو جتنی مرضی کوشش کر لے، اب چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، عوام ہوں، اور سیٹرن تو سب پہ ہے، سب کا ہے، تو سب اپنی اپنی جگہ پہ ہوگا۔ کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی پلاننگ کر لے، نہیں بچے گا۔ 2020 تک، فروری تک یا جنوری تک اس نے یہاں پہ رہنا ہے، نہیں بچے گا۔ سب بہت ظالم اور بہت کٹھن اور تکلیف دہ ہو جائے گا جب راہو کے ساتھ اور کیتو سیٹرن کے ساتھ آ کے ملیں گے۔ کیتو بیسیکلی ایگریشنز اور مار کٹائی اور ایکسیڈنٹ، چوٹ لگنا، کٹنا، اس کا کارک ہے، اور راہو بھی جمنا میں آئے گا، وہ بھی سیٹرن کے ساتھ ملے گا۔ پھر مارس مئی اور جون میں وہ بھی آ کے راہو کے ساتھ کنجکٹ کرے گا، کران کرے گا، سیٹرن کے ساتھ اپوزیشن اور کیتو کے ساتھ اپوزیشن۔ جنہیں آج یقین نہیں آ رہا کہ احتساب ہوگا، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج نیب نے سزا دی ہے تو اب بڑی عدالت میں ہو جائے گا، چھوٹی عدالت میں ہو جائے گا، ادھر جا کے ہو جائے گا، تو یہ سب ایک ڈرامہ لگ رہا ہے۔ ڈرامہ تو آپ کو تب بھی لگتا تھا جب آپ کو کہا تھا کہ پیمانہ کیس میں میاں نواز شریف سب پھنس جائیں گے۔ تب پاکستان میں لوگ مجھے کہتے ہیں یار تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا کبھی ہوا پاکستان میں؟ اب ہو رہا ہے۔ یہ قدرت کی لاٹھی ہے، اور یہ خالی پاکستان میں نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کچھ نجی محفلوں میں کچھ پاکستان کی سیاست تو نہیں کرتے، لیکن پاکستان کی سیاست ان کے ارد گرد بہت گھومتی تھی۔ کہا تھا ان کے بارے میں آپ سے 4-5 سال پہلے کہ آئیں گے وہ بھی ضرور۔ اور میڈیا بھی ہمارا 2007 سے بہت پیک کا ٹائم دیکھا، اب زوال کا ٹائم ہے 10 سال۔ ہر چیز 10 سال ہی رہتی ہے بہت، کیونکہ 10 سے 11 سال میں پاکستان کی ہسٹری رہی ہے، بڑا چینج ضرور آیا ہے، یہ ہسٹری رہی ہے۔ اور یہ 10 سال میڈیا نے، خاص کر میڈیا اینکرز نے، اپنی زندگی کا بوم کا ٹائم دیکھا ہے، اور شاید انہیں کبھی نصیب نہ ہوتا۔ لیکن میڈیا کا، ٹی وی اینکرز کا عروج پہ آنا کسی بھی ملک میں اس ملک کا زوال کا باعث بنتا ہے۔
جس ملک میں ٹی وی اینکرز بہت زیادہ مشہور ہوں باقی انٹرٹینمنٹ چینل سے، ایکٹر سے یا دوسرے فنکاروں سے، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ وہ ایسے ہی حال ہوتا ہے. اب آیا ہے مشکل ٹائم، بہت کٹھن، بہت تکلیف دہ سب کے لیے ہوگا یہ. کیا وہ فوجی ہو، چاہے وہ جج ہو، کیا عوام ہو، یا بیوروکریٹس ہوں، یا ملا مولوی. مشکل ٹائم ہے مذہبی رہنماؤں کے لیے. جب راہو اور مارس کا کنجیکشن اور کیتو سیٹرن کا کنجیکشن ہوگا، بہت مشکل ٹائم ہوگا مذہبی لوگوں کے لیے. احتساب ان کا بھی بہت برا ہوگا اور بہت سے لوگ ایکسپوز ہوں گے مذہبی رہنماؤں میں کہ راہو کیتو اب آخری ڈگریز کے اوپر چل رہے ہیں. بہت سے مشہور شخصیات کے اسکینڈلز باہر آئیں گے، ایسے ایسے اسکینڈلز باہر آئیں گے کہ بہت تکلیف دہ ہوگی. ڈاکٹر شاہد مسعود سن آنے والا ہے قریب سیٹرن کے. جیسے سے قریب آئے گا ڈاکٹر صاحب کی رہائی قریب سے قریب تک ہوتی جائے گی. مجرم باہر اور صرف سائن کرنے پہ ابھی تک اندر بیٹھے ہیں. چلیں، جب آپ اس رستے پہ نکلتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں اور یہ ٹائم تو آتا ہے اور اس کو صبر سے گزار لینا ہی صابرین میں سے ہوتا ہے. لیکن اور میں حیران ہوتا ہوں ڈاکٹر شاہد مسعود کس طرح کہ بے پناہ پبلک، اور مجھے بے پناہ فونز بیرون ملک سے آئے. میں 2-3 ایسی جگہ سے جو اپنا فونز آئے کہ میں حیران ہو گیا کہ کسی کے ٹی وی اینکرز کے اتنے چاہنے والے بھی ہو سکتے ہیں. حیرت اور خوشی بھی ہوئی کہ لوگ کسی سے ٹی وی اینکر سے، اور وہ بھی سیاسی اینکر سے، اتنا محبت کرتے ہیں. یونان سے فون، حیرانگی کی بات تھی کہ یونان سے، یو اے سے، یو کے سے، سعودی عرب سے بہت فون آئے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے لوگوں کے. لیکن جو آپ شروع کرتے تھے زبردست، وہ اب ہونے والا ہے. ابھی تو ایک ہوئی ہے، ابھی تو حکمران میں سے آئیں گے بے شمار. بہت مشکل ٹائم ہوگا حکمرانوں کے لیے. کیتو اور سیٹرن کا، مارس اور راہو کا کنجیکشن پکڑے جائیں گے، گرفتار ہوں گے. گرین بھی آنے والا ہے اب اگلے مہینے. جب بھی آتشی برج میں آتا ہے سیٹرن تو پاکستان میں کسی لیڈرشپ کی ڈیتھ ہوتی ہے. بہت عرصے سے میں کہتا ہوں، لاسٹ وہی نظیر 2007 سیٹرن لیو میں تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ڈیتھ سیٹرن لیو میں تھا. ضیاء الحق صاحب جب ان کا جہاز کریش ہوا تو سیٹرن سیگیٹیریس میں تھا. اب بھی ہے. مشکل ٹائم بہت زیادہ. مذہبی رہنا کسی کا بھی نہیں بچے، کوئی بھی نہیں بچے گا عوام میں سے. یہ تو سب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نواز شریف یا زرداری یا باقی جتنے، سب کا ہوگا، سب کا ہوگا، سب کا اپنے لیول پہ ہوگا. اور یہ اب کسی بھول میں کوئی مت رہے کہ ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا. یہ ربی ہے. دنیا کا پورا سسٹم اب چینج ہونے جا رہا ہے. سیکریٹری سے لے کے برج حمل تک ان 10 سالوں کے تو دنیا کا نقشہ بدلے گا. 2025 کو 100 سال ہو جائیں گے دنیا کا نقشے کو بدلے ہوئے. جو کبھی ایک ریاست یا ایک ملک کہلاتا تھا، وہ 1925 میں چھوٹی چھوٹی بے شمار ریاست میں ہوا. سعودی عرب اور یو اے کی مثال ہے. دنیا کا نقشہ بدلا. دنیا پہ کئی نقشے میں نئے ملک آئے اور کئی ختم ہو گئے. کئی پرانی سپر پاور زوال پذیر ہو گئی اور کئی نئی سپر پاور ابھر کے سامنے آئی. 20ویں صدی کا کون ہوگا سپر پاور؟ کیا امریکہ آنے والے 10 سالوں کے اندر اپنے آپ کو اتنا سٹیبل رکھ لے گا کہ وہ اپنی
سپر پاور والی طاقت کو برقرار رکھنا کیا اس کے لیے آسان کام ہوگا؟ اخلاقیات کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ آج بھی امریکہ بہت بڑا ملک ہے اخلاقیات میں. مسلمانوں کے خلاف جب وہاں پہ درجہ بندی ہونے لگی تھی کہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے وہاں پہ درجہ بندی ہو، تو وہاں پہ سب سے پہلی آواز یہودیوں نے اٹھائی تھی کہ اگر امریکہ میں یہ چیز ہوئی اس طرح کی کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر آپ درجہ بندی کریں گے تو ہم بھی ہر یہودی اپنے کارڈ کے اوپر مسلمان لکھا دے گا. بہت وہاں پہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور نو ڈاؤٹ وہاں پہ یہودی اور عیسائیوں نے یہ بڑھ چڑھ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور روکا اس چیز کو. شام کو بیک فٹ پہ جانا پڑا لیکن بنیاد تو پڑ گئی. آج نہیں 10 سال بعد تو یہ چیز تو پڑ گئی. کہاں آپ بات کرتے تھے دنیا کے ورلڈ کی بات کرتے تھے، کہاں آپ سمٹ کے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے. پہلے گلوبل کی بات، اب سمٹ کے اپنے ملک کی بات. یہ ہوتا ہے کہاں سپر پاور بن کے دنیا کے بارے میں، کہاں اب سپر پاور رہ کے اپنے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں. زوال کا یہ ہے شروعات. اخلاقیت آپ کو کہاں تک لیتی ہے، لیکن بیچ تو آپ نے بو دیا ٹرمپ صاحب. اور اسی طرح مودی صاحب سرکار جو میڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، ایک میڈیا لے کر آئے گا. وہ 10 سال کا تو ایرا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی 10 سال کا ایرا رہا. مشرف کے جانے کے بعد نواز شریف، زرداری کی حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت، دونوں جماعتیں ختم ہو گئی. نہ ہی وہ، اور وہی حال کانگریس کا بھی ہے. وہاں پہ کانگریس کے بھی برے دن ہی شروع ہوئے. وہ کون سے اچھے ٹائم ہے ان کے لیے. مودی صاحب کو الیکشن جیتنے کے لیے مئی اور جولائی میں ڈرامہ کرنا پڑے گا. شاید اپریل سے سٹارٹ ہو جائے گی. راہل گیتو کا بھی مارچ کا آنے کا یہ ٹائم، مارچ سے لے کر جون تک کا ٹائم. الیکشن جیتنے کے لیے شاید ایک ڈرامہ کرنا پڑ جائے اپنے پر قاتلانہ حملہ کا. شاید اس میں نکل بھی جائے تو ہر وہ انڈیا کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس الیکشن جیتنے کا. تو طاقتیں تو وہی لائی ہیں، میڈیا اور سرمایہ داروں کو. غریب عوام کو تو کچھ بھی نہیں کیا. ابھی یہ احتساب ہوگا سب کا. جو بھی آگے ہیں رگڑے میں وہ تو بچ جائیں گے. جب آئے گا راہو کیتو اور مارس تو پھر ہوگا بہت برا احتساب سب کا. ہماری یہ چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں، سول کورٹس اور سیشن کورٹس وغیرہ، انصاف کی جج کی سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ریڈر کہ جب تک مٹھی گرم نہ ہو جائے تو وہ آپ کو ڈیٹیں یا اگلی تاریخ دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی سسٹم تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ان کے انڈر ہی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا کرسی پہ بیٹھا کرتا ہے. سب کو پتا، جس کو نہیں پتا. یہ بھی ہوگا نظام ٹھیک. تو سیٹن ہے ڈسپلن اور انصاف کا کارک. خوشخبری ہے آگے عوام کے لیے. سیٹن 5 سال اپنے ہی گھر میں رہے گا. 2019 بھی کوئی زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہے عوام کے لیے. جب سیٹن کیپریکارن کا ہوگا، عوام کا سال بھی ہے سیٹن، تو 5 سال اپنے گھر میں رہے گا. یہاں پہ خوشحالی ہوگی پوری دنیا میں عوام کے لیے. اس سے پہلے ایک ہوگا کڑا احتساب. اب سمجھ میں آتی ہے کہ جب سیٹن 5 سال کے لیے آئے گا تو عوام کو ریلیف ملے گا. آپ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی پھر نئے ٹاپک کے اوپر. اللہ حافظ.